اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفا، آج ہم بات کریں گے کہ شفا کیا ہے۔ قرآن شفا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، شفا اور شفا میں فرق ہے۔ شفا جس کے آخر میں حمزہ آتا ہے وہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شفا گڑے موت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے جسم میں ہر بیماری سے لڑنے کی قوت، جس کو قوت مدافعت بھی کہتے ہیں، عطا کی۔ پھر قرآن نے بتایا کہ انسان کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا کھا سکتا ہے، کیا نہیں کھا سکتا۔ اس کے باوجود کائنات کی ہر شے بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ زندگی میں کسی بھی قسم کی بے احتیاطی جو انسان سے ہو جاتی ہے، کھانے میں، پینے میں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی باقی چیزیں ہیں، جڑی بوٹیوں میں، درختوں میں، جانوروں میں رکھا ہے، جانوروں کے گوشت میں رکھا ہے، جس کو پہچاننے والوں کو ہم حکیم یا ڈاکٹر کہتے ہیں، جو ہماری مرض کو بھی پہچان لیتے ہیں اور ہمارے لیے وقتی طور پر اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں۔ ان کی ضرورت ہمیں اسی وقت پڑتی ہے جب ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم بھول کر بیٹھتے ہیں۔ جو نافرمانی کی وجہ سے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جو ڈاکٹروں حکیموں کو نہیں جانتا، وہ رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جن کی پہنچ ڈاکٹروں تک نہیں ہوتی، وہ اپنے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ ڈینگی اور کرونا جیسے مرض کا بھی کوئی علاج نہیں، کیونکہ علاج صرف دعا میں ہے، دوا میں نہیں۔ دوا تو آپ کو عارضی طور پر سہارا دیتی ہے۔ ڈینگی اور کرونا جیسے مرض کا بھی کوئی علاج نہیں۔ پچھلے دنوں میری بیٹی کو ڈینگی ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم صرف وقتی طور پر انسان کو سٹیبل رکھنے کے لیے ہم یہ دوائیاں دیتے ہیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، اسی جسم میں کمزوری نہ آ جائے، تاکہ وہ وقت گزر جائے جس میں قوت مدافعت دوبارہ سے اس کے اندر بڑھنی شروع ہو جائے، وہ اپنے مرض کو خود ہی ٹھیک کر لے گی، اور اسی قوت مدافعت کی وجہ سے انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ دعا آپ کی دوا میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ کسی بھی مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی علاج کسی مرض کو دیر تک سہارا نہیں دے سکتا، ورنہ ڈاکٹر حکیم کیوں کہتے کہ شفا من جانب اللہ ہے؟ ڈاکٹروں کی ہر پرچی کے اوپر لکھا ہوتا ہے هو الشافی۔ علاج تو صرف اس تکلیف کو بھلا دینے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ معافی اور دعا کا وقت مل سکے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، اور وہ اپنے وقت پر شفا ہو جانی ہے۔ بس اس دوا کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے جو مرض کو عارضی طور پر بھلا دیتی ہے۔ انسان کے اندر وہ تمام دفاعی نظام اللہ تعالیٰ نے نصب کر کے بھیجا ہے جو انسان پر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کرتا ہے۔ بس انسان تکلیف میں اسی وقت آتا ہے جب وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس کی دعا اس کے لیے معافی کا کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ بندے کو معاف کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا مرض ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ کسی مرض کا کوئی علاج نہیں، شفا من جانب اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے، شفا رکھی ہے۔ ہمیں اپنی غفلت سے توبہ کرنی ہے اور شفا کی دعا کرنی ہے۔ اسی طرح انسان روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے، معاملہ پھر کسی نہ کسی نافرمانی کا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کا یقین اور اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کسی سیانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی پیر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی سمجھدار بندے کے پاس جانا پڑتا ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم اس کو روحانی علاج کا نام دیتے ہیں، ہم اس علاج کی غرض سے اس کے پاس جاتے ہیں،
اور وہ ہمارا علاج ہماری تربیت سے کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اسے ہدایت نصیب فرما دے، اور آنے والے کا حوصلہ اس سے بڑھ جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا۔ خیر تو اللہ نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اپنی غلطیوں کو انسان تسلیم کر کے معافی کے درجے پر آتا جاتا ہے، اس کی روح سکون میں آتی جاتی ہے اور وہ تندرست ہوتا جاتا ہے، اپنے اس روحانی بیماری سے باہر آتا جاتا ہے۔ آپ کسی سیانے یا بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے اور آپ اس مسئلے کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ آپ کے حوصلے کو بڑا کر دیتا ہے، آپ کو بڑا بنا دیتا ہے، آپ کے اندر کی غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ لالچ کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو مسئلوں سے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے، بلکہ آپ کے مسئلے آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ جب مرض پکڑا جاتا ہے تو شفا نصیب ہو جاتی ہے، جسے آپ تندرستی کہتے ہیں۔ بس یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ کسی بھی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف وہ عارضی طور پر آپ کو سہارے کے لیے علاج کا نام دیا جاتا ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے جاننے والوں کے لیے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔